अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। टिवटा मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं, रोड ब्लॉक करके क्यों बैठे हैं, प्रेस क्लब के सामने दोनों तरफ की सड़कें बंद क्यों हैं, ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन, और ये बेसिकली सारे असातिज़ा हैं जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग देना होती है, बच्चों तक इल्म की रोशनी देते हैं हुनर की सूरत में, हुनर मुंतकिल करना होता है। इनसे जानते हैं सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। मोहम्मद हुसैन। हुसैन, तो हुसैन भाई किस इलाके से आप? GCT मुल्तान से जी। आप मुल्तान से? जी जी। स्पेशली आप एहतजाज करने लाहौर तशरीफ़ लाए? एहतजाज के लिए हैं जी। तो उधर क्या आपका क्या जॉब है, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, और जिस स्केल में भर्ती हुआ था तो आज भी मैं उसी स्केल में काम कर रहा हूँ। तो आप किस स्केल में भर्ती हुए थे? 14 में। तो उसकी क्या पे स्केल क्या है? जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की होती है जो वही थी? हाँ वही है। वो भी नहीं बढ़ी फिर? नहीं, वो बढ़ा रहे हैं, वो इंक्रीमेंट वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन स्केल रिवाइज नहीं किया इन लोगों ने, प्रमोशन नहीं हुई। ये कितनी देर बाद हो जानी चाहिए प्रमोशन? मैं आता हूँ। तकरीबन 5 साल के बाद हो जानी चाहिए। आप 14 साल हो गए? 18 साल हो गए हैं। अब तो आपकी कुछ 3-4 दफ़ा प्रमोशन हो जानी चाहिए थी। आराम से सर होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल तक पहुँच जाते सब पता एरिया। पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक क्या बुनियादी वजह क्या है? ये टिवटा की कोई मिस मैनेजमेंट लग रही है सर मुझे, तो इसकी वजह से ना, तो इनका पहले कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, तो 2015 में इन्होंने हमें कोई स्ट्रक्चर दिया है, तो उसके बाद जो है अभी तक तो कुछ प्रमोशनें की भी हैं इन्होंने। तो आप जो सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या है? मैं वैसे ही ताकि लोगों को ना मज़ीद समझ आए कि आपका काम कितना बारीक है और कितनी डेप्थ में आपको सारा दिन रियाजत करवाना पड़ती है। स्किल ट्रांसफर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा ताल्लुक है सर, शोभा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इसमें है, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? टेली कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, और कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? मुझे अगर आप बता सकें, समझा सकें बतौर तालिब इल्म के तौर पे। आपके बहुत सारे भी तालिब इल्म भी सुन रहे होंगे इस वक्त। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसमें जो डिजिटल सर्किट्स हैं, तो उसमें जो डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, तो उसके बारे में बच्चों को जो DAE का लेवल है, तो उसके लिहाज से जो सिलेबस तरतीब दिया गया है, जो किताबें तरतीब दी गई हैं, तो सिलेबस के लिहाज से जो यानी कि डिजिटल सर्किट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, जैसे लॉजिक गेट्स हैं, या कोई एडर हैं, या कोई यानी कि सब्ट्रैक्टर वगैरह हैं। ये लॉजिक गेट क्या होता है जी? मुझे अंदाज़ा नहीं इसका। लॉजिक गेट जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जो है एक ऐसा सर्किट है कि जो लॉजिकल फंक्शन जो है वो सर अंजाम देता है। तो उसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे कोई एंड गेट है या कोई और गेट वगैरह है। और गेट क्या है, एंड गेट क्या है? तो ये तो आगे बात चलती जा रही है। आप देखें पढ़ाते जा रहे हैं और आप देखें असल में जो आप बैठे रहें प्लीज। आर गेट है वो अच्छे लग रहे हैं सर। तो वो कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की असल में जो एंड गेट और एंड और गेट है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उसकी जो बेस है ना, वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम? बाइनरी। अच्छा 0-1। हाँ, तो ये जो है जो और गेट है, ये असल में एडिंग का काम करता है, बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, और जो आर गेट है, ये एंड गेट है, ये मल्टीप्लाई करता है। इसके यानी कि डिजिटल सर्किट्स की इनपुट भी होती हैं, फिर आउटपुट भी होती हैं, उसके लिहाज से तो ये डिसीजन लेता है, जो गेट्स होता है, तो इनपुट की बुनियाद पे डिसीजन लेके फिर ये आउटपुट जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सिलेबस अपग्रेड होने वाला है या आपके नज़दीक ये ठीक है सिलेबस सारा जो आप पढ़ा रहे हैं? ख्याल से दौर हाजिर के लिहाज से ये इसको अपग्रेड होना चाहिए। क्या कमियां हैं आपके नज़दीक इसमें? क्योंकि एडवांसमेंट जो है, जो मौजूदा दुनिया है 21वीं सदी की, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं। तो हमारा जो सिलेबस है तकरीबन 20-30 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमें टीचर्स को जो है ट्रेनिंग्स की जो है वो ज़रूरत है। ये सिलेबस जब आप बच्चों को देते हैं तो उनसे क्रिएटिविटी आप एक्सपेक्ट नहीं फिर करते, क्योंकि सिलेबस पुराना है। सिलेबस पुराना है, उनसे कोई तख्लीक की आप उम्मीद नहीं लगाते कि सिलेबस ही पुराना है। उसकी वजूहात ये है कि फिर वो कोई हमारे जो तलबा हैं कोई ज़्यादा तख्लीकी काम जो है वो नहीं कर पाते। तो उसकी वजूहात भी यही हैं कि एक तो दो यानी कि आपके हाथ में सिलेबस हो, आप क्योंकि इस फील्ड के उस्ताद हैं ना, आपके हाथ में सिलेबस हो, तो ऐसा क्या आप ऐड इसमें करें कि वो तख्लीक करने पे उकसाए एक तालिब इल्म को? तो इसमें जो है सर, वो तो आपस में सारे, मैं अकेला तो इसमें नहीं हो सकता, तो बाहमी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग हैं, उनकी बाहमी मुशावरत से ही तो हम किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि मौजूदा दौर के लिहाज से उसमें
किन तब्दीलियों की जो है वो उसमें ज़रूरत है। उसमें कम्युनिकेशन के अलावा जो दीगर फील्ड हैं तो उनके अंदर भी यानी कि तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो खाली एक सब्जेक्ट में तो तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, जो दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो सब के अंदर ही। तो अभी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है। एनालॉग जी, एनालॉग अब ये क्या होती है? एनालॉग नहीं मुझे। हाँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसमें देखें इस दौर में ये जितनी भी हम रीडिंग वगैरह लेते हैं वो डिस्प्ले के ऊपर ले रहे हैं। एनालॉग और डिजिटल जो आप कह रहे हैं ये वो वाला? हाँ, तो वो जो है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो रीडिंग हम लेते हैं वो उसमें नीडल के ज़रिए जो है वो रीडिंग हम हासिल करते हैं। तो अभी तक एनालॉग ये डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल होना चाहिए। तो उसमें जो है मौजूदा दौर के लिहाज से बच्चों को तो प्रॉपर टीचर को पहले ट्रेनिंग दी जाए, सिलेबस के लिहाज से तब्दीलियाँ की जाएँ, टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, तो फिर वो तलबा को सही लाइन के ऊपर जो है वो लेके जा सकते। मतलब आप 30 साल पुराने एनालॉग पे ही चल रहे हैं? अभी तक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाई जा रही है, ऐसे नहीं कि वो सिलेबस भी मौजूद है। सिलेबस ही मुरतब नहीं किया गया नया। और आपकी बाकी मुतालबा तो दूर की बात है, सिलेबस ही नहीं है बच्चों के पास जो वो प्रॉपर आपको या टीचर्स फिर टीचर ट्रेनिंग का क्या करते हैं? सिलेबस तो मौजूद है लेकिन उसमें अमेंडमेंट की बेशुमार ज़रूरत है। नहीं तो आपके टीचर ट्रेनिंग का फिर कैसे करते हैं? ट्रेनिंग टीचर्स को है इधर, टीचर्स जितने भी बैठे हैं, या आप लोगों को कुछ सेशंस होते हैं, या ट्रेनिंग कभी दी नहीं गई आपको? 14 साल में 18 साल में कब में जो है मुझे लास्ट जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी, तो उसके बाद जो है वो देख लें अब आज 8 साल गुजर गए आपको ट्रेनिंग का कोई नहीं? उसके बाद कोई ट्रेनिंग जो है मैंने दोबारा हासिल नहीं की। और जो 14 में ट्रेनिंग आपको दी गई थी उसमें क्या आपको बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था? टीचिंग स्किल्स के बारे में था कि टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, उसमें टीचिंग स्किल्स जो है उसके बारे में। तो वो कोई जर्मनी के तावन से कोई यानी कि ट्रेनिंग हुई थी। उसका कोई फ़ायदा हुआ था? बिल्कुल सर, वो तो क्लास रूम के अंदर टीचर को फ़ायदा होता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए कि वो फिर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है उस बात को जो है वो पिक करें। अच्छा, तो असातिज़ा सारे ये सारे ए टू जेड पूरे पंजाब से हैं जी? ये पूरे पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं सर, पूरे पंजाब, अटक तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अटक तक के लोग बैठे हैं। अच्छा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद उस्मान हामिद। उस्मान भाई, क्या साहिवाल से आप? जी। आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा ट्रेड है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं? तो इसमें डिफरेंट कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं। सिलेबस भी अपडेटेड है। नई टेक्नोलॉजी, आपने पंजाब फूड अथॉरिटी का नाम सुना होगा, उसमें हमारे ग्रेजुएट्स उनकी इंडक्शन है, तो उसके कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर्स मैंने किया हुआ है, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं, और एमफिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने किया हुआ है। अच्छा, तो क्या सिलेबस ठीक है या रिवाइव होने की ज़रूरत है इसमें? नहीं, हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह अपडेटेड है, क्योंकि हमारा ये कोर्स ही हमने अब रिसेंटली स्टार्ट किया 2007-8 के अंदर। तो उसके बाद एक दफ़ा ये अमेंडमेंट हो भी चुकी है हमारे कोर्स के अंदर। तो अमेंडमेंट हुई? हाँ, उसमें एक दफ़ा अमेंडमेंट हो चुकी है। अच्छा जी। तो अभी क्या है मसाइल बेसिकली, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली हमारे मसाइल ये हैं कि टैप्टा अथॉरिटी जो है, जो कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब बन चुकी है, उसके अंडर भी आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एक सब डिपार्टमेंट बनाया गया था, लेकिन इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, ना उनके टाइम पे प्रमोशंस हो रही हैं, ना उनके अलाउंसेस पंजाब गवर्नमेंट की तरह दिए जा रहे हैं। हालांकि ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, और जो अलाउंसेस दीगर पंजाब गवर्नमेंट को मिल रहे हैं इनको भी मिलने चाहिए। और इनके रेगुलर ऑर्डर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इनको मिलेंगे जो पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे। उसके बावजूद टैप्टा अथॉरिटी, टैप्टा मैनेजमेंट उससे डिनाई कर रही है। 18 माह हो गए हमें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके लिए पूरे पंजाब से ये तमाम प्रोफेसर्स और उसमें मुख्तलिफ कैडर के लोग हैं जो यहाँ पे बिल आखिर उन्हें लाहौर आना पड़ा और यहाँ पे धरना देने के लिए। और ये आप मुतालबात आपके कब शुरू हुए ये सारे? ये 18 माह हो गए हमारा ये मुतालबा, उसमें पूरे पंजाब के तमाम एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। सिर्फ मतलब बेसिकली तहरीक इंसाफ के दौर में ये मुतालबात शुरू हुए? बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ ने ही ये अलाउंस मंजूर किया था 25%, और 15% भी उन्होंने ही मंजूर किया था। लेकिन उनकी गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद, दोबारा आने के बावजूद हमें नहीं मिला ये अलाउंस। 25% अलाउंस अगर मिल जाएगा तो आप समझते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा ये सारा धरना वगैरह? नहीं, इसमें हमारा 40% है, क्योंकि एक स्पेशल अलाउंस आपने दिया है डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए, तो वो तो डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी अगर आप अलाउंस नहीं देंगे। तो फिर हम बाकी को मिल रहा है तो इनकी तनख्वाहें और कम हो जाएंगी हमारी उनसे। तो स्केल रिवाइव का भी नहीं मुतालबा आपका? नहीं, हमारा यही है कि हमें 40% जो है, कि अभी सर बता रहे थे मुल्तान से कि वो हमारा प्रमोशन इशू है, वो तो हमारा वो भी हल होना चाहिए।
لیکن فی الوقت ہم اس میں ایک کامن کاز کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں 40% الاؤنس جو ہے وہ باقی پنجاب گورنمنٹ امپلائیز کی طرح دیا جائے, ٹیپٹا ہمیں آن کرے. لیکن ہم 2 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس فیمیل پروفیسرز بھی ٹیچرز بھی بیٹھی ہیں, لیکن کسی نے ہمارے ساتھ ابھی بات نہیں کی. حنیف پتافی صاحب کا لائے تھے, لیکن ان کے سامنے ٹیپٹا مینجمنٹ ایکسیپٹ کر کے کہ ہم ان کو 15% فوری دے دیتے ہیں اور 25% ہم ان کو 1 مہینے تک دے دیں گے. اس کے باوجود ان کے جانے کے بعد وہ مکر گئی اپنی بات سے, اور ہم اس کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہیں. جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. کہاں سے فوڈ وغیرہ کھانا پینا یہ کافی, کیونکہ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ ادھر؟ یہ تقریباً گنے ہیں آپ نے؟ جی یہ تقریباً 5000 کے قریب پورے پنجاب سے امپلائیز یہاں پہ جمع ہیں. 5000 جی 5000 کے قریب امپلائیز یہاں پہ جمع ہے اس وقت. تو کون فوڈ کا انتظام کون کر رہا ہے, کھانا پینا کیسے؟ اس میں تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں خود ہی؟ ہاں جی, تمام ڈسٹرکٹ کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں امریکن سسٹم پہ چل رہا ہے. جی امریکن یہ بات آئی پیچھے سے, جی ٹیچر ہیں یہ بھی کہ امریکن سسٹم پہ چل رہا ہے. ہاں جی, یہ امریکن سسٹم ہے کیونکہ یہ سیاسی دھرنا تو ہے نہیں, تو اپنے آپ ہی ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ شکوہ ہے ارباب اختیار سے کہ 2 دن سے قوم کے معمار جو ہیں, اساتذہ جو ہیں سڑکوں پر ہیں. نہ کسی پی ڈی ایم کے نمائندے نے آ کے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے, نہ کسی گورنمنٹ کے نمائندے نے ہمارے ساتھ آ کے ہمارے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹائمنگ آپ نے چنی دھرنا دینے کی, اس ٹائمنگ کا کلیش تو ویسے ہی ملک کے سیاسی حالات سے بڑا شدید ہے. اس وقت تو گورنمنٹ کی ساری مشنری وفاق میں بالکل ایسے ہی, اور پنجاب کی ساری مشنری اپنے دھرنے کو کامیاب بنانے میں, تو آپ کو کون آئے گا پوچھنے؟ تو یہ تو آپ بیٹھے رہیں گے اس طرح. ٹائمنگ کس نے یہ سلیکٹ کی ہے؟ بالکل ٹائمنگ ہم نے نہیں سلیکٹ کی. اس میں ٹیپٹا مینجمنٹ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے تھے آج سے 6 ہفتے قبل. اس وقت ان کا دھرنا بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. آپ کو یہاں 1 مہینہ میرا خیال ٹھہر جانا چاہیے تھا. آپ کا کوئی مطالبہ تھا تو آپ ان دنوں تو ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اس مہینے کے اندر ہو جائے گا. ہم نے وہ ویٹ کیا ہے, اس کے بعد نہیں ہوا. میں ذاتی اپنی ان پٹ جو دے رہا ہوں, میرے حساب سے تو پنجاب گورنمنٹ کا سارا فوکس اور عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا ہے رستے میں ہے, ایسے ہی ہے نا, اور وفاق کا فوکس اسے نیوٹرل کرنے میں ہے. تو ساری ہیرارکیز جنہوں نے, آپ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا ادھر آ کے. میرا ذاتی یہ, میں بالکل ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, لیکن ہم اگر وہ جا رہے ہیں, وہ اپنے کاز کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم بھی اپنے کاز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہمیں سیاسی حالات نہیں, آپ کا پروٹیسٹ جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ, یہ اس کی ٹائمنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے پروٹیسٹ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ. وہ بالکل سر آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ میرے پاس آ سکتے ہیں ادھر تشریف لائیں. وہ بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم اپنے کاز کے لیے نکلے. ہمیں سیاسی حالات سے غرض نہیں ہے, ہمیں سیاسی حالات سے غرض نہیں ہے. ہم اپنے کاز کے لیے نکلے ہیں, تو ہم کوئی ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. لاہور مینجمنٹ کے ساتھ, ہم ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. رات کو ڈی سی صاحب آئے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے بیٹھنے سے ادھر شہر میں ٹریفک کے مسائل بھی ہیں, اور آپ کی اپنی ٹائمنگ بھی غلط ہے. تو آپ اس طرح سارے اساتذہ کا کوئی پتہ نہیں, کوئی پوچھنے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اگر نہیں گورنمنٹ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ کے لیے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئیں گے تو ہم یہیں پہ ہیں, اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں منظور ہوں گے ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں. اور اگر ہمیں موو کرنا پڑا تو ہم اس کے بعد پھر کسی اور رخ وزیر اعلیٰ اس کے سامنے جا کے دھرنا دیں. ٹھیک ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سے نام کیا آپ کا؟ میرا ذوالفقار. آپ کا ذوالفقار بھائی کس علاقے سے؟ آپ پالپور ضلع اکاڑا. اکاڑا سے ہیں. اچھا, گریٹ. تو کیا ادھر کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ میں پڑھاتا نہیں, میں کلاس 4 کا ہوں. اوکے. تو آپ کی کیا ہے ادھر سپورٹس وغیرہ کا؟ جی نہیں, ایڈمن ہوتی ہے ہماری جو ڈیوٹی ہوتی ہے. آپ کو سپورٹیو سٹاف ہیں آپ بیسیکلی, ہے نا جی؟ تو ٹھیک ہے, کام چل رہا؟ کام تو چل رہا ہے ٹھیک. یہی مسئلہ ہے جو اب 15% 25%, 8 جون جب بجٹ ہوتا ہے, یہ 8 7 مہینے یہی نوبت آ جاتی ہے جیسے آئی ہے. یہ ان کی پہلی روایت نہیں ہے, کافی عرصے سے روایت ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے بھی 18 سال ہو گئے اس میں, اس ادارے میں. یہی میں نے دیکھا ہے. انہوں نے جب جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ, جو ان کو لوس مل رہا ہے, تو ٹیپٹا اپلائی کو نہیں مل رہا. ایک دفعہ ہم کام کرتے ہیں, ایک جگہ پر کام کرتے ہیں. جب جون میں بجٹ ہوتا ہے تو ہم یہی انتظار کرتے رہے, اگست کو ملتے ہیں. کلیب کس بات کے, تالیاں کس بات کے؟ یہ ہمارے کچھ ممبرز دور سے آئے ہیں تو ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اچھا جی. اکتوبر تک ہم دیکھتے رہتے ہیں, آج ہوتا ہے, یہ پرسوں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر لیٹ ہو جاتا ہے کام. یہ ہر جون کو ایسے جب بجٹ بولتا ہے, یہ ہمیں ایسے لیٹ کرتے ہیں ٹیپٹا اتھارٹی کے. میں نے 18 سالوں میں یہی دیکھا. آپ کی اگر مجھے بتا سکیں تنخواہ کتنی ہے؟ اگر میں راز میں رکھوں گا, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. مسئلہ نہیں, آپ بتا دیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. راز کی کون سی بات ہے؟ دنیا سے باہر بات نہیں جائے گی, پوری دنیا سے باہر نکال دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. میں نکال اوپر, اب پتہ نہیں اوپر کا سسٹم, میرا رابطہ نہیں. کتنا ہے تنخواہ, کتنا ہے ٹوٹل آپ کا؟ ہاں پورا کتنا پیکج بن جاتا ہے؟ سے بنتا ہے میرا 27,800 روپیہ. تو بہت کم ہے.
बस यही है। बहुत कम है ये। 18 साल मेरे बल्कि पूरे हो गए हैं, 1900 18 साल पूरे होने के बाद आप 27,000, जी 27,800 रुपये। 27 तो आपके बिल 33,000 आ रहे हैं। बस ये क्या करें फिर, यही तो इनका टैप्टा का हिसाब था है। ये जैसे जून बजट होता है ना, जो हमारे साथ मुलाजिम हैं बकाया सिविल अप्लाई, उनको अगस्त में पेमेंट हो जाती है। हमें यही पोजीशन होती है जो हम देख रहे हैं। जी क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर जीसीटी मुल्तान में पढ़ा रहा हूँ। आप टीचर हैं? जी टीचर हूँ। और क्या पढ़ाते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपका भी सेम डिपार्टमेंट। तो कैसा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल। कितने बच्चे इनरोल हैं आपके पास? एनरोल्ड क्वांटिटी पूरी है हमारे पास बच्चों की, मतलब कितनी होती है अंदाजन कोई? एक बैच में होती है हमारे पास और दूसरे बैच में भी 50, यानी कि 100 एक उसमें होती है हमारे पास। हर साल पास आउट कितने होते हैं अंदाजन? 100 बच्चा? जी 100 होता है ना? तो इनको आप जो डिप्लोमा देते हैं उसका क्या नाम होता है? डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियरिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 ईयर डिप्लोमा है ये हमारा होता है, और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर होता है। ये यूँ समझ लें कि आप इंजीनियर और वर्कर्स के दरमियान जो है ना रीढ़ की हड्डी होता है एसोसिएट इंजीनियर। बेसिकली ये है। तो कितना आपका अब ग्रेड कोई बड़ा है? किस ग्रेड में आप काम कर रहे हैं और कितने साल से ये ग्रेड है? और मैं ग्रेड 14 में काम कर रहा हूँ और 2006 की मेरी अपॉइंटमेंट है। 16 साल से एक ही स्केल में, मतलब नो प्रमोशन कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अभी तक उम्मीद भी कोई नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं है, वो जैसे आए थे वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। इवन दैट के 16 इयर्स ऑफ सर्विस जो है आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है जो हम इस इदारे को दे चुके हैं। नहीं 16 साल एक पूरा स्पेल है लाइफ का, देखिए ना कितना। और ये हम अपनी सर्विसेज 16 इयर्स हम इस इदारे को दे चुके हैं। उसके अगेंस्ट हमें आप अलमिया ये देखें कि हम अपने एक जायज़ हक़ के लिए, एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो पूरे पंजाब के मुलाजमीन को दे दिया इन्होंने, लेकिन हमें उस्ताद जो जिसे हम कहते हैं जी कौम का ममार होता है, और ममारों के साथ जब हम ये करेंगे, उनको फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, उनको आप मजबूर करेंगे कि वो लोग रोडों पे आके अपने जायज़ हक़ के लिए रोडों पे आके बैठें, तो आप किस तरह मतलब मुआशरे में तरक्की की उम्मीद करेंगे? अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे जाननी है, मुझे समझनी है कि हमारे यहाँ जो रोड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है जी ये हर तबके में है, जी असातिज़ा से लेकर पॉलिटिशियंस तक, या अवामुन नास में भी कोई बड़ा इशू हो जाए, किसी की कोई सुनवाई ना हो, किसी को थाने कचहरी में सुनवाई ना हो, तो ये कोई मॉडर्न तरीके या कोई सिविलाइज तरीके एहतजाज के, मैं इसकी इनपुट भी आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सिविलाइज तरीके। अब आप ये एग्जांपल ले लें, हमारे इसी प्रोटेस्ट की एग्जांपल ले लें। ये हम असातिज़ा हैं, हमने इसको थ्रू प्रोसीजर जो है ना, एक मतलब प्रोसीजर अडॉप्ट किया शुरू से। पहले हमने एहतजाज किया, अलामती एहतजाज के बाद ये हमारा हक़ है हमें दिया जाए, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर क्या किया, अलामती हड़ताल कर दी, अलामती हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने स्याह पट्टियाँ बांधी, वो वाली हमने स्ट्राइक की, काम भी देखिए ना, ये भी तो हो सकता था कि आप लोग एक ये नासिर पार्क है, कुछ और पार्क्स हैं, उनमें आप ब्लैक पट्टियाँ डाल के इधर बांधी हों रोड्स को। मैं आपको पूरा, क्योंकि मैं देखिए, गुजारिश मेरी सिंपल, बड़ी सादी सी आपके, क्योंकि आप तो उस्ताद हैं, मामार हैं, और आपका तो बहुत रुतबा है। वो ये है कि जिन लोगों का रास्ता रोक के आप बैठे हैं, उनका इससे तो ताल्लुक ही कोई नहीं, और आपके जायज़ मुतालबात हैं, वो तो पूरे होने चाहिए, उसमें तो दूसरी राय कोई नहीं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, असल में हम रास्ता नहीं रोक के बैठे हुए, हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। शायद इन लोगों को कोई थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाए कि ये लोग जो अपने घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, बेयारोगर मददगार जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद इनको तरस आ जाए कि यार हमने जो है इनके साथ ज़्यादती की है और हम इनका जायज़ हकूक़ जो है इनको दे दें। अब ये देखें आप, ये मतलब 18 माह कुछ थोड़ा टाइम नहीं होता है।
18 ماہ ایک میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے، اور اس میں ہمیں انہوں نے ابھی تک پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ کا کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی ہماری قیادت ہے یا ہمارے انتظامیہ ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، آخر ان کو بھی تو کسی نہ کسی استاد نے پڑھایا ہوگا نا۔ یہ آپ کی بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ ٹیسٹ دیتے ہیں جی سارے؟ جی ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے، اس کا پورا ایک میکینزم ہے نا؟ میکانزم ہے پورا اس پھر کا۔ اس کے بعد آپ انڈکٹ ہوتے ہیں، جی اور 16 سال آپ کو ہو گئے کام کرتے 16 سال ہو گئے، اور 16 سال میں نو پروموشن کچھ بھی نہیں ہے۔ 16 سال میں تو لائف کا ایک پورا سرکل گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی پروسیجر ہوتا تو اچھا، کہتے 20 سال والے بھی ہیں۔ مزید آپ کو اساتذہ سے بھی ملوا رہے ہیں جی، اور اساتذہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں۔ ملک میں سیاسی حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں، تو ان تک کون پہنچے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا جو لوگ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آخر وہ اس مقام پہ کسی نہ کسی استاد کے مرہون منت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو اساتذہ کی عزت کا، تو یہ سوچ لیں گے یار ہم کسی اگر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ نوبت ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو، تھینک یو تھینک یو۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ کس علاقے سے آپ؟ جی سر میں شیخ پورہ سے ہوں۔ اچھا شیخ پورہ سے۔ جی اور شیخ پورہ اکبر بازار۔ اور دوسرا کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ سر میں سلائی کی ٹیچر ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک چل رہا ہے کام؟ سر کام تو ابھی تک ہمارا ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، یہ ہمیں لولی پاپ کی وہی چیز دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو لولی پاپ دیں گے، لیکن اس کا نا رد عمل یہ ہوا کہ ہمیں مجبوراً اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑا، اپنی کلاسیں چھوڑ کے ادھر آنا پڑا ہمیں۔ ہم بہت مجبور ہیں، اور سر امید پہ دنیا قائم ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا دھرنا کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور لگے گا۔ تو کتنی دیر سے یہ احتجاج آپ کا ہو رہا ہے؟ سر یہ ہم لوگ کل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ویسے احتجاج کی تحریک کب شروع ہوئی تھی؟ یہ 28 اکتوبر سے 28 اکتوبر سے۔ یہ سر یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی بچی ہے جس کو لے کے آئی ہوں میں ساتھ۔ یہ کن کی بیٹی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے۔ سوئی رہنے دو، سوئی ہاں رہنے جی، یہ بیٹی ہے میری، تو مجبوراً یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کیا نام ہے ان کا؟ اس کا نام ہے مقدس بیٹی ہے۔ اور کتنی ایج ہو گئی ان کی؟ اس کی تقریباً 2-2.5 سال اس کے ایج ہے۔ بہت چھوٹی بچی آپ ساتھ لے آئے ہیں؟ ہاں جی جی سر۔ تو ابھی تو موسم بھی بدل رہا ہے، سر تھوڑی یہ رات کو بچی سردی ہوتی ہے۔ ماں، جی بالکل صحیح کہہ رہے سر، یہ بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہیں تو ادھر تو بیمار ہو جائے گی، آپ کیوں لے کے آئے ساتھ؟ سر اس لیے لے کے آئے کہ شاید ٹیپٹا چیئرمین ہماری بات سن لیں، ہماری بات نہیں تو شاید بچی پہ ہی کوئی ان کو ترس آ جائے تو وہ ہمارے مطالبات پورے کر دیں۔ اور سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 25,000 سے کم جس بندے کی پے ہے وہ کیا بل جب پے کروائے کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ سر 24,000 تنخواہ ہے۔ اس میں گھر آپ کیسے چلاتے ہیں؟ یہ تو بہت کم ہے۔ سر کرائے کا مکان ہے، بجائے 3 ٹائم روٹی کھانے کے اب ہم 2 ٹائم روٹی کھاتے ہیں۔ پہلے دودھ 1 کلو آتا تھا بچی کے لیے، اب بچی کے لیے دودھ آتا ہے 1.5 کلو۔ مجبوری ہے سر۔ گزارا پھر کر رہے ہیں؟ جی سر، گزارا بہت مشکل سے ہو رہا، ہوتا تو نہیں ہے گزارا، لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج 2 دن ہو گئے، اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ شاید بات کسی رد عمل، کسی ملائے عمل میں پہنچے گی۔ تو اور بھی ہے گھر میں کوئی ارننگ ہینڈ ہے جی؟ نہیں سر، اور نہیں ہے کوئی، خود ہی آپ چلاتے ہیں گھر؟ خود ہی ہم چلا رہے ہیں۔ بچوں کو بھی پڑھانا 24 میں کیسے کرتے ہیں سارا پورا؟ سر ہوتا تو بالکل نہیں ہے، لیکن اسی امید پہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ 25% بڑھا دیا، پھر اعلان ہوا کہ آپ کا 15% بڑھا دیا۔ یہی کہتے رہے کہ آپ لوگوں کی کمیٹی پڑ گئی، آپ لوگوں کی کمیٹی پڑ گئی۔ سر یہ کون سی ایسی کمیٹی ہے جو چیئرمین صاحب ابھی تک ہمیں دے ہی نہیں رہے؟ اب جو ہمارے سول والے ہیں ان کی پے بڑھ گئی ہوئی ہے۔ سر کیا ان کے لیے مہنگائی اتری ہے؟ ہمارے لیے مہنگائی نہیں اتری، ہم دنیا میں نہیں رہ رہے۔ سر ہم کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں؟ آج 2 دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، چیئرمین صاحب آ کے بیٹھے تو صحیح، 1 گھنٹہ ہمیں بیٹھ کے دکھائے کہ کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے یہاں پہ۔ اب سے رابطہ نہیں انہوں نے کیا دوبارہ؟ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی رابطہ؟ سر رات کا انہوں نے یہ کہا جی نوٹیفیکیشن ہو گیا، آپ کا منظور ہو گیا،
ठीक आधे घंटे बाद ऐलान हो गया जी वो मुकर गए हैं। ये इस तरह के तो ध्यान से दे रहे हैं हमें, कभी कहते हैं हो गया, कभी एक ही मिनट एक ही पल में कह देते हैं हो गया, एक ही पल में कह देते हैं कि नहीं जी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किस एरिया से आप? सर मैं GTTC फूलनगर से और ज़िला कसूर से। तो कैसे चल रहे हैं मामला? बहुत मुश्किल से सड़कों पर आ गए हैं, रात भी यहीं पे है, दिन भी यहीं पे है। आप ये देखें कि अपना घर छोड़ के वहाँ पे गुजारा करना कितना मुश्किल था हमारे पे पैकेज के अंदर, तो यहाँ बाहर आके तो ज़्यादा अखराजात है हमारे। क्या करते हैं? मैं ट्रेड इंस्ट्रक्टर हूँ। ट्रेड इंस्ट्रक्टर जी। इसका क्या बेसिकली काम होता है, थोड़ा समझा दें। बेसिकली काम होता है बच्चों को हुनर से आरास्ता करना, लड़कियों को। मैं डोमेस्टिक टेलरिंग की टीचर हूँ और उसमें टेलरिंग के हवाले से बच्चियों को हुनर से आरास्ता करते हैं हम लोग, ताकि वो आगे जाके अपने घर के अंदर जो है वो रोज़गार कमा सके। कुछ बच्चियां जो हैं वो इंडस्ट्रियल फील्ड में चली जाती हैं, कुछ बच्चियां हम मेरी ही जो बच्चियां हैं दो वो बैतुल माल में उनका एक इदारा है फूलनगर में, वहाँ जॉब कर रही हैं। 2010 में उन्होंने मुझसे किया था, उसके बाद उन्हें जॉब मिल गई है। तो अब हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे ऑल पंजाब टैप्टा से आए हैं, जैसे कि मेरी बहन ने अपनी मुश्किल बताई है। देखें अगर टैप्टा मैनेजमेंट में से एक भी बंदा बाहर आए अपनी फैमिली के साथ इस तरह सड़क पे बैठे, इन मुश्किलात को, इन तकलीफ को हमारी तरह देखे, बर्दाश्त करे, महसूस करे, तो फिर ही उन्हें एहसास होगा। ऐसे तो नहीं होगा, वो तो एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं आराम सुकून से, इसको बुलाओ मीटिंग की, उसको बुलाओ मीटिंग की, ये क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। रात भी उन्होंने यही काम किया है, 15% देंगे, 25% बाद में देंगे, थोड़ी देर बाद का जी नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम लोग। उसका क्या मकसद था? ये था कि 15% का ऐलान करते ही जी जो हमारे मतलब टैप्टा बहन भाई हैं, जो एम्प्लॉइज़ आए हुए हैं, वो सब लोग यानी कि वो उनको तोड़ दिया कि जी वो चले जाएं, ये सुन के चले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे आल पंजाब टैप्टा के जितने भी बहन भाई हैं, कल की निस्बत आज उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कल से काफ़ी इजाफा हुआ है और वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो कहीं पे भी नहीं। आप नहीं समझते कि मुल्क में चूँकि सियासी इस्तेहकाम नहीं है इस वक्त ना? अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि इमरान खान साहब का जो कंटेनर है उस पर कोई फायरिंग भी हुई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और सारी पंजाब गवर्नमेंट का तो तवज्जो सारी है अपने धरने पे, वफाक की सारी तवज्जो है कि इमरान साहब को रोका कैसे जाए। तो आप नहीं समझते कि इस दौरान तो इतनी सियासी हलचल में आप लोग गलत टाइम इधर आके बैठ गए, इधर तो कोई भी मेरा ख्याल आपका पता करना नहीं आएगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। उनके कम से कम उनके जो है नुमाइंदे तो यहाँ पे मौजूद होंगे, उनके कारकुन तो मौजूद होंगे ना। हम लोग गलत टाइम पे नहीं आए। दूसरी चीज़ है कि मुल्क के जो सियासी ये तो चलता ही जा रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। इसको सोच के तो 2 साल हो गए हमें तो 2 साल हो गए हैं हमें खतोताबत करते हुए। एट दी एंड इनके साथ मीटिंग की, 1 माह का टाइम भी दिया इनको। टाइम देने के बाद क्या हुआ, 25 तारीख को ख़त्म हुआ, 4 दिन की हमने स्पेस दी। हम लोगों ने क्लासेस का बाइकआउट किया, शायद टैप्टा मैनेजमेंट के रहम आ जाए और वो हमारे अलाउंसेज हमें दे दें, लेकिन उन्हें नहीं आया। एट दी एंड हमें 2 नवंबर को यहाँ पे आके धरना देना पड़ा। और किसी भी टीचर को ये नहीं है कि वो अपने घरों से निकलें, यहाँ पे आए। हम अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए आए हैं। मुझे सिर्फ बातें करना बड़ा आसान होता है, बयान देना बहुत आसान होता है। पता उसको होता है, उस फीमेल को पता होता है जो घर को चला रही होती है, या उस मेल को, कि वो घर कैसे चला रही है। इनको क्या पता है टैप्टा मैनेजमेंट वालों को? इमरान खान को क्या पता है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो 1 करोड़ का अपना कंटेनर तैयार करवा लिया। उनके साथ जो भी अभी हादसा है, कुछ भी है, इतनी आवाम है, उनके पास तो सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास तो नहीं है। हम तो लोकल हैं, 20-20, 30-30 रुपये के रिक्शे करवाने वाले हैं। हम लोगों ने खाना भी खाना है, तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जगह वो ढूंढनी है जहाँ पे हमें 50 रुपये में खाना मिल जाए एक टाइम का। आप कितनी तनख्वाह आपकी मिल रही है? मुझे 39,524 रुपये, और मैं GTTC फूलनगर में हूँ। मेरी वो जो होम स्टेशन है वो चूनिया है। चूनिया आती है लाहौर AC बसें, गाड़ियाँ वही आती हैं। वो 310 रुपये किराया लेती है। उन्होंने कहा जी जहाँ मर्जी उतरे, हम लोगों ने किराया इतना ही लेना है। आपका डेली किराया 310 लगता है? हाँ जी, हमारा किराया 300 रुपया हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद 20 रुपये आगे हम रिक्शे वाले को भी दे रहे हैं। 320 रुपये नाश्ता घर से लेके जाते हैं, आने जाने का ये सिर्फ जाने का। और वापसी पे टोयोटा आती है, उसको हम 150 रुपया किराया देते हैं। आप खुद हिसाब लगाए, मल्टीप्लाई कर लें कि क्या सूरत हाल है। महीने का आपका तो 15,000 इस चक्कर में लग गया। हमारा इस चक्कर में लग जाता है। और ये जो 3-4 महीने की महंगाई हुई, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कर्जा तक चढ़ गया। अभी भी इस टाइम मैं, हालांकि आज क्या है 3 है, मैं इस वक्त 3,000 रुपये किसी से लेकर आ रही हूँ। 3,000 लेकर आ रही हूँ। मेरे बैग में मेरे कल से लेके अब तक मेरे पैसे खर्च हो चुके हैं, शायद 1500 कुछ रुपये पड़े होंगे। अच्छा, मुझे आपसे ये समझना है कि आप उस्ताद भी हैं,
پولیٹیکل پارٹیز بھی سڑکیں بلاک کرتی ہیں, عوام الناس بھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں, اساتذہ بھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں. کوئی نئے طریقے احتجاج کی اپنی آواز پہنچانے کے اس پہ؟ سر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں نا, اگر ہم شرافت سے اندر بیٹھ کے ان سے بات کر رہے ہیں نا, ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو یہی گزارش کیا کہ ہم لوگ 2 سال سے خط و کتابت میں لگے ہوئے تھے, ہمارے الاؤنسز ہمیں مل جائے. یہ ہمیں مجبور کیا گیا, ہمارے گھریلو حالات اس قسم کے. میں اس ٹائم رینٹ پہ ہوں, 7,000 روپے کرایہ دے رہی ہوں, بجلی کا بل بھی آتا ہے, گیس کا بل بھی آتا ہے. میرے گھر میں جو میں ہوں کمانے والی, میرے بھائی ہیں وہ ذہنی مریض ہیں, اور میری جو بہن ہے وہ بھابھی ہیں وہ اس ٹائم SLE کی مریضہ ہیں, وہ شوکت خانم سے فری میں ان کا علاج ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں گھر کو کیسے چلا رہی ہوں, کس سسٹم کے تحت میں چلا رہی ہوں. یہ ٹیپٹا مینجمنٹ والوں کو نہیں پتا. یہ آج میں کھول کے بیان دے رہی ہوں, مجھے کسی بات کا ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں ہے کہ ٹیپٹا مینجمنٹ والے مجھے پیڑا لگا دیں گے, مجھے سسپینڈ کر دیں, بعد میں میرے لیے ہرڈل پیدا کریں گے. لیکن اس وقت اگر ہم نے کھول کے ان کو نہ بتایا, ان کو کیسے پتا چلے گا کسی کی تکلیف کا کہ کیا تکلیف ہے. ایک فیمیل کیسے گھر کو چلا رہی ہے اور کیسے میڈیسن لینے آتی ہے. مہینے میں 1 دفعہ ہمیں میڈیسن لینے کے لیے مینٹل ہاسپٹل آنا پڑتا ہے, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. پھر میں ہم کفالت کرنے والے اور تو کوئی نہیں ہے, کسی دوسرے بہن بھائی نے تو نہیں آنا اٹھ کے ہمارے لیے کرنے کے لیے. میں ہی فیملی ممبر ہوں, میں نے ہی کام کرنا ہے. میری صرف وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے یہی درخواست ہے, خدارا کم از کم ہم لوگ ہیں نا ووٹنگ, ہم نے ووٹ دینے ہیں نا, تو کم از کم آپ لوگ ہماری طرف دیکھیں, ہماری تکلیف کو محسوس کریں, ان کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کون بندہ کس تکلیف میں سے گزر رہا ہے. اور ہمارے الاؤنسز جو 40% الاؤنس ہے وہ ہمیں جلد از جلد فوری طور پہ نوٹیفکیشن ود ایریاز ہمیں دیے جائیں. کیا بھائی کو کیا پرابلم ہے ایگزیکٹلی, اور وہ کتنا بیٹر ہے علاج کے بعد؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, شکر الحمدللہ. میں یہ کہوں گی کہ ہمارے مطلب جو افسرانے بالا ان کی نسبت نا, جو مینٹل ہاسپٹل جو ہیں ان کے لوگ بہت اچھے ہیں, ان کے افسران, ان کے جو سیکٹری MS ہیں, میں ان سے بذات خود ذاتی طور پہ ملی ہوئی ہوں. میں نے اپنے بھائی کی ٹریٹمنٹ جو کروائی ہے ان سے بڑی اچھی ہے. 1 سال میں ان کو بڑا فرق پڑا ہے, کافی بہتر ہوئی ہیں. ہاں جی شکر الحمدللہ. اتنا فرق پڑ گیا کہ میں نے وہاں پہ جا کے وہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا تھا, 3 دن میں نے خود رہی ہوں وہاں پہ, کیونکہ ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. اس وجہ سے یہ مجھے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مدر اور فادر جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اور کفالت کرنے والی صرف ایک میں ہی ہوں. اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ میرے ڈسٹرکٹ قصور سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں, یہ سب کے سب مجھے فیملی وائز سب جانتے ہیں. ظاہری بات ہے, آپ کیوں, آپ تو صحیح بتا رہے ہوں گے. بھابھی کیسی ہیں اب آپ کی, بھابھی کو کیا پرابلم کیا ایگزیکٹلی؟ ان کو ایگزیکٹلی جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا کینسر کا انہیں بتایا ہے, اور ساتھ میں انہیں یہ بھی ہے کہ SLE بھی ہے ہڈیوں کی, اور ان کے گردوں کو چلی گئی ہے. کڈنی کا پرابلم تھا, انہوں نے کہا کراچی لے جائیں, لیکن میں نہیں لے کے جا سکی کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی. میرے ساتھ شوکت خانم کے ڈاکٹر بلال ہیں, انہوں نے بہت کوآپریٹ کی. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے جس کی میں کہتی ہوں کہ سمندروں میں پانی. اس بندے نے جتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے نا, بہت زیادہ کیا ہے. بہت اچھے یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہے. آپ کی پیکیج اچھا ہو تو آپ ان سارے مسائل کو بہتر حل کر سکتے ہیں. ہاں جی الحمدللہ, اور زیادہ اچھے سے پڑھا بھی سکتے ہیں بچوں کو. دیکھیں اسی چیز میں آ گئی نا, ہم لوگ سفر کر کے جاتے ہیں, ذہنی ٹینشن گھر میں, یہ بھی پرابلم وہ بھی پرابلم. جب تک ہم ذہنی طور پہ ریلیکس ہی نہیں ہوں گے, ہم بچوں کو کیا ہنر دیں گے؟ نہیں دے سکتے. بچوں کو کام کرواتے ہوئے 100 معاملات ہیں, ذہن میں آ جائے گا اچھا آج یہ بھی مسئلہ تھا, آج گیس کے بل کی لاسٹ ڈیٹ تھی, یہ بھی کروانا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ ہم لوگ مینٹلی طور پہ فریش نہیں ہوں گے, ڈپریشن سے نہیں نکلیں گے. اس وقت ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہوا. کیوں ہے؟ 3-4 جو ماہ کی مہنگائی, اس سے اور ہمارے الاؤنسز نہ ملنے کی وجہ, ان کے ہمارے پے پیکیج ذرا بھی اچھے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو سیدھا سا کہوں گی, ذرا بھی اچھا نہیں ہے پے پیکیج. پیکیج بہتر ہو تو آپ اچھے سے لوگوں کو پڑھا بھی سکیں, تعلیم بھی دے سکیں, اور اپنا کام بھی چلا سکیں. دیکھیں اسی بنا پہ میں نے اپنے 2 بھتیجے ہیں وہ اسکول سے اٹھا دیے ہیں. ایک کو میں نے قرآن پاک حفظ کے لیے بھیج دیا ہے, وہ کر رہا ہے. ایک بچہ قرآن پاک حفظ کر کے اس وقت انس بن مالک آخری منٹ اسٹیشن پہ مدرسہ میں نے ادھر بھیج دیا اس کو. بتائیں اس سے زیادہ میں اور کیا بیان کر سکوں؟ اتنے حالات آپ کے خراب ہیں. جی ہاں جی, اتنے زیادہ حالات خراب ہیں. ان سارے حالات کا پھر ظاہری بات ہے آپ کی ذات پہ بڑا امپیکٹ آتا ہوگا, آپ کو چڑچڑا پن بڑا آ جاتا ہے, باقی ساری چیزیں بندہ آ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ کہہ لیں کہ صرف رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, اور مجھے اپنے اس اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ وہی دینے والا اور وہی ان سارے معاملات کو دیکھے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید پوری ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں 40% ملے گا, ہمارے حالات بہتر ہوں گے. افسران بالا سے تو ہم امید کر نہیں سکتے ہیں, ٹیپٹا مینجمنٹ سے.
وہ صرف لالی پاپ ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. میں ٹریننگ انسٹرکٹر ہوں جیوٹائی پتوں سے, ڈسٹرکٹ قصور سے. ہم لوگ یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہوگا کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا کہ جی آپ استاد ہو اور آپ لوگوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا. ہم لوگ یعنی سکھانے والوں میں سے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. تو مجبور کر دیا گیا ہم لوگوں کو کہ 18 مہینے ہو گئے. 18 مہینے بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ آپ 18 مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے الاؤنسز ہمیں مل جائیں. اور جو ایک مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم گورنمنٹ سے ہمارا یہ نہیں ہے مطالبہ. گورنمنٹ نے تو نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. ڈسپیرٹی الاؤنس 25% گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جو اسپیشل الاؤنسز نہیں لے رہے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس لیں گے. ہمارا مین جو ہمارا ہے, ہمارے جو کاز ہے کہ ہمارا جو ٹیپٹا ہیڈ آفس ہے وہ آتا نہیں ہے اس والی چیز میں. وہ اس کو یہ ڈسپیرٹی الاؤنس مل نہیں سکتا, اس لیے وہ بہت سارے اسپیشل الاؤنسز اور لے رہے ہیں. تو اس مد میں وہ آتے نہیں ہیں. ہم فیلڈ امپلائز اسپیشل الاؤنسز نہیں لے رہے ہیں سوائے جو بیسک ہمارے گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیے جا رہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے 15% ڈسپیرٹی الاؤنس اور 25% ڈسپیرٹی الاؤنس اناؤنس کیا ہوا ہے. صرف ہمارا ٹیپٹا مینجمنٹ ہم لوگوں کو نہیں دے رہا. یہ جو ہردرمی ہے, جو ناانصافی ہے, وہ ٹیپٹا مینجمنٹ کی ہے, پنجاب آف گورنمنٹ کی نہیں ہے. آپ کا بیٹا بھی ساتھ ہے؟ ہاں جی, میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. یہ تو یہاں خیر جاب کرتا ہے. اور آج پہلا دن ہے میرے بیٹے کی جاب کا. جاب کا پہلا دن ہے جاب کا. کہ میں یہ کہوں کہ جی حالات ہر چیز بتائی نہیں جا سکتی ہے, لیکن میں چاہ رہی تھی میرا بیٹا جاب کرے. اور آج ماشاءاللہ میرے بیٹے کا پہلا دن ہے جاب کا. اور اسے جو پڑھ رہا تھا وہ میں نے بیچ میں رکوایا ہے کہ نہیں, اس کو بعد میں کنٹینیو کر لیں گے. چھڑوانا پڑا آپ کو؟ چھڑوانا پڑا مجبوری میں فیسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. میں چلو خود اپنا کماؤ اور اپنا خود پڑھو, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شمون مجتبیٰ. شمون بھائی, کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میں CA کر رہا ہوں. CA بیچ میں یہ 6 پیپرس میرے کلیئرز ہیں. آگے میں نے ایک دفعہ پھر ابھی روک دیا آگے جاب کے لیے. پھر تھوڑی دیر روک دیا. ہاں, جاب شروع کر دی؟ جاب شروع کر دی جی. آج پہلا دن آپ کا؟ آج میرا پہلا دن تھا. کیسا رہا؟ اچھا گزرا پہلا دن آج. اچھا, ہاں کافی. وہی پروفیشنل لائف میں آگے اب آگے انشاءاللہ خود ہی کرنا ہے. آپ پروفیشنل لائف جلدی شروع کرنی پڑ گئی آپ کو؟ جلدی شروع کرنی پڑ گئی. ہاں یہ ہے تاکہ آپ گھر میں تھوڑا ہیلپ کر سکیں. بالکل ایسے. تو گھر میں زیادہ کون ڈانٹتا ہے آپ کو؟ نہیں, کیا ہے, مجھے سب سے بڑا ہوں تو مجھے کوئی سب کا لاڈلا ہی. مجھے کوئی کچھ نہیں. آپ سے ڈرتے ہیں سارے؟ ڈرتے نہیں ہے اس سے, بس سب سے بڑا ہوں تو لاڈلا ہوں. مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. کوئی ڈانٹتا نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. آپ کوئی غلط کام ہی نہیں کرتے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں کرتے بھی ہیں, لیکن وہی پھر بھی سب سے یا کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے یہ کہہ سکتے ہیں. چلیں, بیسٹ آف لک. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ماضی کا لاز روٹ دیکھ لیں. کیا آپ کا مطالبہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, ایگزیکٹلی مسئلہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی سر مسئلہ یہ ہے کہ جو بے روزگار ساتھی ہمارے, ان کو فل فور روزگار دیا جائے. اور سید یاور بخاری صاحب نے 2 ماہ پہلے, وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام لوگوں کے مطالبات پورے کیے جائیں. 2 ماہ پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ ادھر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے PM صاحب سے بھی اور CM صاحب سے آپ لوگوں کی پروول لے لیا. اب کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوگا, 10-12 دن کے اندر آپ لوگوں کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. آج 2 ماہ ہو گئے ہیں, 12 دن گزرے, 2 ماہ ہو گئے ہیں. 2 ماہ کے بعد بھی ہم نے آج یہی چیزیں یاد کرانے کے لیے آیا کہ بھائی ہمارا جو وعدہ کیا گیا تھا آپ پورا کریں. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیا جائے, جو ڈیلی ویجز ملازمین تھے ان کو کانٹریکٹ دیا جائے. یہ سمپل ہمارا مطالبہ ہے. ہمارا کوئی اور مطالبہ تو ہے نہیں, ہم اور کچھ نہیں مانگتے. ہم اپنی روٹی آپ کے بندے پولیس لے کے کہاں گئی؟ یہ مختلف تھانوں میں بند کیا ہے, گڑی شاہوں میں بند کیا ہے, قلعہ گجر سنگھ میں اور دیگر تھانوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے اور ان سے موبائل تک چھینے گئے. ہمارے گھروں میں جا کے پولیس تنگ کر رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو واپس بلائیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. بات کریں گے نا جب جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, آپ ان سے بات کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو پکڑا کیسے ہے, ان کے ساتھ کس طرح نازک جگہوں پر انہوں نے چوٹیں لگائی ہیں تب تاکہ وہ مفلوج ہوں, تاکہ ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا جائے. یہ بالکل ہی نازیبا حرکت ہے. ایسی گھٹیا ترین حرکت نہیں کرنی چاہیے پولیس کو. ویسے پکڑ کے اٹھا کے ایک الگ معاملہ ہے, لیکن سر نازک جگہوں پر, جسم کے نازک حصوں پر انہوں نے چوٹیں لگائی تاکہ یہ مفلوج ہوں اور ہم ان کو اٹھا کے گاڑی میں, اور 3-3 4-4 لوگ ایک بندے کو گھسیٹ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ جانور تھوڑی ہے, انسان ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آیا اب تک؟ سر ابھی تک کوئی نہیں آیا یہاں پر.
اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ان کا نتیجہ کوئی نکلا؟ سر کوئی نتیجہ نہیں. اگر وہ سر نتیجہ نکلا ہوتا تو آج سر ہم یہاں پہ نہ ہوتے ٹھٹھرتی سردی میں. کیا مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ سمپل مطالبہ ہے, سمپل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے, ڈیلی ویجز کو کانٹریکٹ دیا جائے. تو آپ کانٹریکٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سر. آپ ویسے بے روزگار ہیں؟ نہیں سر, میں اسٹیٹس کیا آپ کا؟ میں ایز اے ڈیلی ویجر ہوں ابھی, اور سر 9 ماہ سے مجھے بھی سیلری نہیں ملی. میرے پاس کرایہ تک نہیں تھا, میں کسی سے لے کے آیا ہوں. اب کہاں کے ہیں آپ؟ میں ڈسٹرکٹ لیا سے. تو گھر کیسے چلا رہے ہیں؟ 9 مہینے سیلری نہیں ملی تو؟ کچھ بھی نہیں سر, ادھار لے رہے ہیں بس. ابھی ادھر آیا ہوں تو وہ بھی کسی سے لے کے آیا ہوں. کیا وجہ سیلری نہ ملنے کی؟ کیا وجہ؟ سر کلیریکل سٹاف کبھی کوآپریٹ نہیں کرتا, کبھی ادارہ خود جو سی او لیول پہ ہیلتھ میں ہوں کیونکہ وہاں پر بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر جگہ پہ اسی طرح کی صورتحال ہے. کسی کو 6 ماہ سے نہیں ملی, کسی کو 9 ماہ سے نہیں ملی. فیصل آباد میں جو ہے وہ 150 سے زیادہ ملازمین ہیں جن کو سیلری نہیں ملی, وہ ہائی وے میں بلڈنگ میں ہیں. اور اس طرح سے مختلف. ادھر ہاسٹل وغیرہ میں آپ رہ رہے ہیں؟ کہاں رہ رہے ہیں؟ نہیں سر, ہاسٹل میں نہیں رہ رہے. ہمارے پاس صرف 2 روم سے شیلٹر ہوم کے انہوں نے دیے تھے, وہ بھی ایز اے سید انہوں نے وعدہ کیا تھا تو ہم آئے تھے. ہم نے کہا تھا 2 ماہ بھی کہیں گے, ہم 2 ماہ روڈ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے مطالبات پورے کر لیے جائیں ہم تب اٹھیں گے. ہم ایز اے منسٹر تو ہر کسی کے وعدے سنتے ہیں, اب تک کسی نے پورے نہیں کیے. آپ کا کیا ایشو ہے جی؟ آپ اس وقت کہاں کام کر رہے ہیں؟ سر میں صدر ہوں بلائنڈ ڈیلی ویج یونین پنجاب, اور جو ہے نا تمام ایشوز کو لے کے چل رہا ہوں. اور گزشتہ 7 سال سے ڈیلی ویجز میں کام کر رہا ہوں, اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں بتاتا چلوں, محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں سر ایسی 50 سے 60 سیٹیں ہیں جو ہیں ہی بلائنڈ کی. اس کے اندر اس سیٹ پہ اوپر بلائنڈ ہی آ سکتا ہے, نہ کوئی فزیکل آ سکتا ہے, نہ کوئی ڈیف آ سکتا ہے, یعنی کہ بلائنڈ ہی آ سکتے ہیں. وہ سیٹس وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن والے. وہ سیٹس کو اناؤنس نہیں کرتے. اگر وہ اناؤنس کر دیں, ہمارے 50 سے 60 لوگ وہاں پہ کھپ جائیں اور ان کو اچھا روزگار مل جائے, اور وہ 6 سال 6واں اسکیل ہے, 9واں اسکیل ہے, ہمیں باعزت روزگار مل سکتا ہے, باعزت ہم روزگار کما سکتے ہیں. لیکن محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ہٹ درمی ہے, انہوں نے ابھی تک سیٹیں اناؤنس نہیں. کتنے آپ کے لوگ ہیں پنجاب بھر میں اس وقت جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے؟ سر پنجاب بھر کے جو لوگ بے روزگار ساتھی ہمارے وہ 700 سے زائد ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ ہمارے 500 ہیں. تو آپ کو تنخواہ کتنی دیر سے نہیں ملی؟ مجھے تنخواہ 2 ماہ سے نہیں ملی ہے. تو کیسے چلایا سرکٹ آپ نے 2 ماہ کے سر بعد؟ بس ایسے ہی دوستوں سے لے ادھر ادھر سے لے کے چلا رہے ہیں. السلام علیکم, آپ کا کیا مسئلہ ہے جی؟ میں بے روزگار ہوں. بالکل کہیں بھی جاب نہیں کر رہے؟ نہیں. تو ابھی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو انڈکٹ کیا جائے کہیں نہ کہیں؟ ہاں جی, مجھے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. کیا اسکل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں ایف اے, تو میں بلائنڈ ہوں, تو بریل. اچھا جی بریل ٹیچر. ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ جی. اس کا تجربہ ہے آپ کے پاس؟ جی. تو کوئی آیا نہیں گورنمنٹ وغیرہ میں سے کوئی؟ نہیں, وہ تب آئے تھے نا جب ہم نے ادھر سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا تھا, سید یاور بخاری صاحب. ادھر کوئی نہیں آ جائے؟ ادھر تو آج کوئی بھی نہیں آیا, ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا. اور باقی لوگ کہاں گئے آپ کے؟ باقی کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, کچھ لوگوں کو مارا, زخمی کیے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہوا سارا اٹھا کے لے گئے سب؟ ہاں جی. گڑی شاہ تھانے اور دیگر تھانوں میں؟ ہاں جی, دیگر تھانوں میں. آپ کا سر کیا مسئلہ ہے؟ سر میں ڈیلی ویجر میں ملازم ہوں. مجھے کنٹریکٹ بیس پہ مجھے رکھا جائے, مطلب کہ ایڈجسٹ کریں, اور مجھے ہنر بھی آتا ہے, کین ورکنگ کا کام آتا ہے. تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ ٹیسٹ دے چکے ہیں سر, پاس بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر بھی کیا نام ہے, ہمیں لگایا نہیں جاتا جی اگلی مرتبہ تیاری کریں جی, اب لگ گئے ہیں, اب آپ جا سکتے ہیں. ایسے فضول ہمارے ساتھ بحث نہ کریں, آپ چلے جائیں. زخمی ہے, اس کو کون سا بچہ لگا یہ جو او مائی گاڈ, یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سر وہ پولیس والوں نے نا ڈنڈا, مطلب کہ یہ آپ کو ڈنڈا آج لگا؟ جی آج لگا, وہ زخمی ہوا ہے ہاتھ میں. کیمرہ مین صاحب یہ ذرا دکھائیے. یہ اپنا کیا نام آپ کا پورا کیا ہے؟ شہزاد افضل. یہ کیسے ہو گیا جی سارا؟ سر یہ پولیس گردی ہوتی رہی ہے. جب گورنر ہاؤس ہم جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے گورنر ہاؤس صاحب نے کیوں جانا تھا سر؟ وہاں پہ پرائم منسٹر وہاں آئے ہوئے تھے, پی ایم صاحب آئے تھے, اس لیے تو ہم جا رہے تھے کہ پنجاب کی گورنمنٹ تو سنتی نہیں ہے, تو ہم پی ایم صاحب سے اپنا مطالبہ رکھ لیں, کیونکہ وہ مزدوروں کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا بات کرتے ہیں, شاید ہماری بات بن بھی جائے, تو اس وجہ سے وہاں پہ جا رہے تھے. لیکن ہمارے ساتھ پولیس گردی کی گئی, ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا, اور بہت سے لوگوں کو اٹھا کے جو نا وہ مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا, وہاں پہ علاقوں میں بند کر دیا, جیسے وہ بیچارے وہ دہشت گرد ہیں. ہم تو ہمارے اندر آگے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو ایسے ان کے ساتھ نہ بے روا سلوک کیا گیا. ہماری ٹیکسوں میں پلنے والے آج ہمیں ایسے مار رہے ہیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے ان چیزوں پہ. ہمارا مطالبہ ہے سی ایم پنجاب سے
کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کہ ہمارے لوگوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، جو کہ کسی بھی گرام کے اندر پکڑے نہیں گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور وہ پولیس گردی کی گئی ان کے اوپر۔ نہیں، ایک بندہ جو بصارت سے محروم ہے اس کو اوپر سے تشدد کرنا، اسے مارنا، یہ تو سمجھ سے باہر چیز ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے سر، ہم نہتے لوگ ہیں، ہمیں کوئی سامنے سے ڈنڈا مار دو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں ادھر سے کوئی مار دے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہم تو ہمیشہ اپنے حق کے لیے آتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں اور ہماری وجہ سے آج تک ایک گلدان بھی ٹوٹا نہیں ہے۔